صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے خاص ہیں۔ ہم سب بندے ہونے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ہماری بندگی کس قدر ناقص ہیں وہ ہمیں اس کا احساس ہے۔ بندہ کامل سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور خداوند قدوس نے اپنے محبوب کو اس معجزے میں جو عقلوں کو دنگ کرنے والا، فکر و مزاج کو حیرت میں ڈالنے والا جو معجزہ دے رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہی اپنے محبوب کی یہ شان بیان کر رہا ہے کہ وہ میرے بندے خاص ہیں۔ یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ سابق میں جن انبیاء کی امتیں اپنے نبیوں کے حیرت انگیز معجزات کو دیکھا، حضرت عزیر کے معجزے کو یہودیوں نے دیکھا تو عزیر ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے، عزیر کہہ دیا۔ حضرت مسیح کے معجزات کو نصارہ نے دیکھا، نصرانیوں نے دیکھا تو عیسیٰ ابن اللہ کی باتیں کرنے لگ گئے، اور ان کی عقل میں آتی ہی نہیں تھی یہ بات کہ بندہ ایسا اور یہ حیرت انگیز معجزات کر دکھائے، ممکن نہیں ہے، خدا کا بیٹا ہی کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں اس عقیدے کو بھی واضح کر دیا گیا کہ رب کائنات لم یلد ولم یولد ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اس لیے یہاں لفظ عبد سے ہی اس آیت میں اپنے محبوب کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ لوگوں، اس معجزے کو دیکھنے کے بعد کہیں تم سابق کے گمراہ لوگوں کی طرح گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اس لیے بتایا گیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے خاص کو لے گیا۔ اب یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ سفر جسمانی اور روحانی سفر ہے۔ یہ سفر کوئی خواب کا سفر نہیں ہے، یہ سفر کوئی خیال کا سفر نہیں ہے، یہ سفر کوئی روح کا سفر نہیں ہے، یہ سفر کوئی تصوراتی سفر نہیں ہے، یہ سفر کوئی فکری سفر نہیں ہے، بلکہ یہ سفر جسم اور جان کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسرا کا سفر طے کیا۔ اور عبد کا معنی عربی میں اور ہماری روزمرہ کی مستعملہ مادری زبان اردو میں اسی پر اطلاق کرتے ہیں۔ عبد کو، بندے کو، بندہ اسی کو کہا جاتا ہے جس میں روح بھی ہو اور جسم اور روح جہاں اکٹھا ہے وہ بندہ ہے۔ جسم اگر روح سے جدا ہو گئی اور روح جسم سے جدا ہو گئی تو بندہ نہیں، مردہ ہے اور روح ہے۔ دو تقسیم ہو گئی ہیں۔ ایک تقسیم تو روح کی تقسیم ہے، روح بدن سے نکلتے ہی وہ بندہ نہیں، مردہ ہے، اور جب وہ مردہ ہیں تو اس پر بندہ ہونے کا اطلاق نہ ہماری لغت میں کہا جاتا ہے نہ عربی میں کہا جاتا ہے۔ اب یہاں لفظ عبد کا تذکرہ کر کے عقیدے کی اور فکر و مزاج کی ان بلندیوں پر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پہنچا رہا ہے کہ لوگوں، جس ذات گرامی کو لے جایا جا رہا ہے، سیر کروائی جا رہی ہے، یہ گویا خواب کا سفر نہیں ہے، یہ خیال کا سفر نہیں ہے، بلکہ میں اپنے بندے خاص کو کہاں لے جا رہا ہوں؟
سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرم سے مسجد اقصی کی طرف یہ سفر ہو رہا ہے، یہ سیر ہو رہی ہے۔ یہاں علماء اس بات پر متفق ہیں، اگر کوئی مسجد حرم سے مسجد اقصی کے سفر کا، جسمانی سفر کا انکار کرے اور یہ کہہ دے کہ معاذ اللہ وہ سفر خیال میں تھا، تصور میں تھا، خواب میں تھا، فکر میں تھا، احساس میں تھا، تو وہ کافر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے لفظ عبدہ کا یہاں تذکرہ کر کے ہمیں کفر کے دلدل سے بچایا اور بتایا کہ خبردار اس سفر کو تم تصوراتی سفر نہ سمجھیں، خیالی یا فکری سفر نہ سمجھیں، میں اپنے بندے کو لے جا رہا ہوں، اور بندے خاص محمد رسول اللہ ہے۔ تو معراج کے سفر کے دو حصے ہوئے ہیں، ایک حصہ تو مسجد حرم سے مسجد اقصی کی طرف کا سفر ہے، اور مسجد اقصی کے تک کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اسرا کا انکار کفر ہے، قرآن کی بنی اسرائیل کی اس آیت کا انکار ہے، اور معراج میں عروج کی منزلوں تک فتدلی قاب قوسین او ادنی تک پہنچنے کا جو سفر ہے، وہ سفر کے سلسلے میں قرآن مجید اور احادیث طیبہ میں مختلف مدارج اور مختلف مرحلے جو بیان ہوئے ہیں، اس کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ اب یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندہ خاص کو مسجد حرم سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، اور لے گیا بھی تو کیسے؟ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ لیلم، رات کے تھوڑے سے حصے، طویل حصہ نہیں ہے، بلکہ تھوڑے سے حصے میں آنے واحد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم سے مسجد اقصی کی طرف گئے۔ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کیا، ان کو آج تک بھی معراج کا یہ سفر سمجھ میں نہیں آتا، اور جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کیا، وہ لوگ اس سفر پر ان کے آباء و اجداد سے لے کے ایندم تک، یہاں سے قیامت تک ہماری آنے والی نسلیں ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال ہے۔ لے جانے والا رب ہے، جانے والے محمد رسول اللہ ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو لے جا رہا ہے، رات کے تھوڑے سے ہی حصے میں لے جا رہا ہے۔ اور جب لے جا رہا ہے، عملی دنیا میں ہم دیکھیں، مشاہداتی دنیا میں ہم دیکھیں، تجرباتی دنیا میں ہم دیکھیں، تو یہ بات کوئی تعجب خیز نہیں ہے کہ ایک وقت انسان پر ایسے گزرتا ہے، ایک بیمار انسان ہے، ایک پریشان انسان ہے، ایک مفکر انسان ہے کہ بستر پر کروٹیں لے رہا